الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین و حاضرین، پردے کی آڑ میں اس پروگرام اور اس محاضرے کو سننے والی مائیں اور بہنیں، اللہ کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر میں، تو ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی جنت الفردوس میں اکٹھا عطا فرما۔ موضوع آپ نے سنا ہی کہ جس موضوع پر ہمیں کچھ باتیں حالات کے تناظر میں رکھنی ہیں، وہ ہے حجاب نسواں اور ہماری ذمہ داریاں۔ حجاب نسواں یعنی عورتوں کا پردہ، اور ہم مردوں کی ذمہ داریاں اس تعلق سے کیا ہیں۔ یقیناً اس حوالے سے ہمارے شیخ محترم امام و خطیب مسجد ہذا فضل الشیخ شوکت علی قاسمی حفظہ اللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے چبھتا ہوا موضوع جس کا انتخاب کیا ہے، جو وقت کی اہم حاجت ہے کہ اس تعلق سے اس جیسے چھوٹے یا بڑے پروگراموں میں اس جیسے موضوع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے رکھی جائیں۔ محترم دینی بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم جس دین اسلام کے ہم پابند ہیں، اس دین اسلام نے جو ضروریات خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں، اس میں سے ایک الارض، انسان کی عزت و آبرو بھی ہے۔ تو شریعت نے انسان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کے لیے جگہ جگہ ترغیب دی ہے، اور شریعت کو یہ مطلوب بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں جیے تو عزت کے ساتھ جیے، ذلت کے ساتھ نہ جیے۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، شریعت نے اس کی پاسبانی اور حفاظت کی بھی اسی طریقے سے شریعت نے رغبت دلائی ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کی اس مادی زندگی میں گولڈ کی بڑی اہمیت ہے نا، نقدی روپے پیسے کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟
تو ہم گولڈ اور سونے کو اور زیورات کو ایسے گھر کے باہر نہیں پھینک دیتے ہیں نا، وہ اپنے گھر کے اندر بہت ہی سیکرٹ اور پوشیدہ جگہ جو ہوتی ہے وہاں رکھتے ہیں کہ اگر چور بھی آ جائے تو اس جگہ تک پہنچنے میں اس کو آسانی نہ ہو، آسانی سے وہاں تک پہنچ نہ سکے، اس کی آنکھوں سے وہ چیز اوجھل ہو۔ اس لیے کہ اس سونے کی، اس نقدی چیز کی ہماری نگاہ میں بڑی اہمیت ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ تو جب مادی چیزوں کے بارے میں ہم اتنے فکر مند ہیں کہ مادہ اگر چلا بھی جائے، زیور چوری ہو بھی جائے، پیسہ ڈاکہ ڈال کر کے لے بھی چلا جائے، یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس سے کہیں ہم چیز جو ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں عزت ہے۔ اور یہ عزت کیا ہے کہ ہمارے فیملی ممبر ہیں، آپ کی بیوی ہماری بیوی، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی، آپ کی بہن ہماری بہن، آپ کی پھوپھی ہماری پھوپھی، آپ کی خالہ ہماری خالہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اس خاندان کی عزت ہے۔ اگر ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان سر اٹھا کر کے نہیں چل سکتا ہے، اور جو عزت چلی گئی اس عزت کے جانے پر وہی صرف نہیں، اس کے آنے والی 2-4 نسلوں کو بھی طنز کیا جائے گا۔ اسی کی بہن تھی، اسی کی نواسی تھی، اسی کی پوتی تھی، اسی کی پرپوتی تھی، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ تو شریعت نے اس عزت کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ عورت شریعت مطہرہ میں بڑی ہی قیمتی چیز ہے، بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ اور جو چیز قیمت والی ہوتی ہے، جو چیز قدر والی ہوتی ہے، تو جس دین کے ہم پابند ہیں اس دین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا ہمیں اور آپ کو پابند بنایا ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس روئے زمین کی سب سے برگزیدہ ہستی، سید الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے سردار فاطمہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر وہ چادر کو ڈال کے رکھیں۔ کیا ہے یہ؟ آیت حجاب ہے کہ پردہ کریں۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ چیز کیا ہے کہ جب وہ پردہ اپنے اوپر، اپنے چہرے پر، اپنے اوپر جب وہ چادر ڈال کے رکھیں گی تو یہ پہچان لی جائیں گی۔ کیا پہچان لی جائیں گی؟ یہ پاک دامن عورت ہے، یہ ایسی ویسی عورت نہیں ہے، یہ حیا و شرم والی عورت ہے، اس کے یہاں حیا ہے، پاک دامنی ہے، اور جس پاک دامنی کا ثبوت یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر یہ چادر ڈالے ہوئے ہے۔ فلا یؤذین، تو ایسی عورتوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ تکلیف سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آج گلی کوچوں میں دیکھیے کتنے لفنگ کے بچے جو بیٹھے رہتے ہیں، جب عورت گزرتی ہے، یا آپ خود بیٹھے ہوں دیکھیے کہ ایک عورت جا رہی ہے اور پورے طور سے نقاب پہنے ہوئی ہے، ایک سر کا ایک بال نہیں دکھ رہا ہے، تو وہ جائے آئے کوئی فرق نہیں، پہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، تو آپ کی نظر بھی زنا کرنے سے بچ جائے گی، زبان سے جو تبصرے ہوتے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، تو کسی بھی طریقے سے اس عورت کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے۔
نہ تو یہ لفنگے سیٹی ماریں گے، سیٹی بجائیں گے، نہ اس کے قول و کردار پر، اس کی حرکت پر کوئی تبصرہ کریں گے، اس لیے کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن وہی عورت جو بے پردہ ہو کے جا رہی ہو، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کر کے جا رہی ہو، پرفیوم اور میک اپ کا استعمال، اور اونچی ہل کیڑیوں کی ٹک ٹک کرتے ہوئے اونٹ کے گھوڑوں کے نال کی طرح سے ٹک 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 آواز جا رہی ہے، تو پھر دیکھیے جتنے مارکیٹ میں لو بیٹ سب کی نگاہوں کی ٹکٹکی لگی ہوئی ہے، تو کیا ہے یہ اذیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہلوا رہا ہے، یہ حکم دلوا رہا ہے کہ پہلے پردے کا حکم پہلے گھر سے شروع کر دو۔ اپنی بیویوں کو جو قریبی ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کے بعد دیگر جو مومنہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، قیامت تک کے لیے سب کو یہ حکم دے دو، سب کو یہ کہہ دو کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ تو یہ حجاب نسواں یعنی عورتوں کا پردہ کرنا، یہ کیا چیز ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حکم یہ ہے کہ یہ چیز واجب ہے، وجوب کے درجہ رکھتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو پردے کا حکم دیا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ اس سے ان کی شناخت ہو جائے گی کہ یہ مومنہ خاتون ہے، اور جو بے پردہ ہو وہ مومنہ نہیں، وہ کتاب و سنت کو فالو کرنے والی نہیں ہے، منمانی چلنے والی ہے، یہ فاسقہ ہے، یہ فاجرہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی جو تبصرے ہوتے ہیں، لوگوں کی قاتلانہ جو نگاہیں ہوتی ہیں، جو بیمار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے یہ دل بیمار ہو جاتا ہے، جن کی دلوں میں بیماری ہوتی ہے فسق کی، معصیت کی، نافرمانی کی، تو ان بیمار دلوں کے اندر اس باپردہ خاتون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ اس دل کے اندر کوئی جگہ پا سکے۔ تو اس لیے شریعت نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ پردہ کا جب لفظ آتا ہے تو عام طور سے ہم اور آپ یا عامۃ الناس یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے، چاہے وہ مارکیٹ کے لیے جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، کہیں سفر میں جائے، اگر برقع پہن لے اور چہرے کو ڈھک لے، نوز پیس لگائے رہے، تو بس یہی پردہ ہے۔ یہ نہیں سمجھا جاتا ہے؟ کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہی نا؟ لیکن میں بتاؤں گا کہ پردہ صرف اسی کا نام نہیں ہے، اور صرف اگر آدمی اسی کو پردہ سمجھتا ہے تو ابھی میں کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس سے آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے گا۔ تو یہ مفہوم کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے، برقع پہن لے، چہرے کو ڈھک لے، نوز پیس لگا لے، دستانہ پہن لے، یہی پردہ ہے، تو یہ پردے کا مکمل مفہوم نہیں۔ پردہ ہے، لیکن پردہ اس سے بھی اور زیادہ چیزوں کو شامل ہے۔ پردہ یہ بھی ہے کہ وہ خاتون اپنے دیور سے بھی پردہ کرے۔ شریعت نے کیا کہا ہے؟ الحم الموت، دیور یہ بھابھی کے لیے موت ہے۔ تو پردہ یہ بھی ہے کہ وہ دیور سے بھی وہ پردہ کرے، اس کے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ معاملات سنگین ہو سکتے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ بھائی کہیں اور ہے، کہیں اور ہے، اور پتہ چلا دیور سے و بھابھی سے تعلقات ہو گئے، حرام کاریاں ہو رہی، زناکاری ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں چیز سامنے آئی؟ عزت و ناموس کا جنازہ کیوں اٹھا؟ اس لیے کہ وہاں پردے کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ تو پردہ یہ بھی ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے۔ پردہ یہ بھی ہے کہ جب وہ خاتون بالغہ ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، جو چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے،
پھوپھی زاد بھائی ہے، ان سے بھی پردہ کرنا ہے اس کو۔ گھر میں آ گیا خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، پھوپھا زاد بھائی، وہ اجنبی انسان ہے۔ جیسے ایک عام انسان گھر پہ آپ کے آ جائے تو وہیں باہر ہی بیٹھتا ہے، اس کے سامنے کوئی خاتون نہیں آ سکتی ہے، چائے جو بھی چیزیں ہیں آپ لے جا کر کے پیش کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، گھر کی کوئی خاتون نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ اجنبی انسان ہے، یہ باہر کا ہے۔ تو ایسے وہ ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھا زاد، یہ سب جو بھائی ہیں یہ اس اجنبی مرد کی طرح سے ہیں، ان کی بھی نو انٹری، گھر میں نو انٹری، یہ بھی پردہ ہے۔ برتا جاتا ہے یہ نہیں۔ ابھی حال ہی میں بمبئی میں واقعہ پیش آیا، کیوں تو خالہ زاد بھائی ہے، وہ کالج لے جا کے چھوڑ دیتا ہے، ہم تو بزی رہتے ہیں، وہ اس کی خالہ کا لڑکا ہے اور وہ آتا جاتا رہتا ہے تو ہم نہیں جا پاتے ہیں، تو وہ بچے کو کالج جانا ہے تو جاتا ہے ادھر کالج، اسی راستے سے اس کو بھی جانا رہتا ہے، تو بائک پہ لے جا کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور جب لوٹتا ہے تو اپنی خالہ زاد بہن کو بائک پہ اٹھا کے لا کے چھوڑ بھی دیتا ہے۔ چھوڑتے چھوڑتے معاملہ کیا ہو گیا کہ اخیر میں جا کر کے کورٹ میں لو میرج کر لیتے ہیں۔ یہ خالہ زاد بھائی اپنی اس خالہ زاد بہن کو جو کالج پہنچا رہا تھا، یہ ہوا کہ دونوں میں بہت ڈفرینس ہے تمام چیزوں میں، مالداری میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ خالہ خالو اس بچے کی شادی کر دیں گے، تو پہلے وہ جا کر کے کورٹ میرج کیا، پھر نکاح پڑھا کر کے پھر شو کیا کہ ہم تو شادی کر لیے ہیں۔ تو پردہ یہ بھی ہے، پردہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں سے بھی پردہ کرایا جائے، اور جب بالغ ہو جائیں تو گرچہ وہ بچپن میں جب چھوٹے تھے تب ایک ساتھ کھیلتے کودتے تھے، اب جب بالغ ہو گئے یا بالغ ہو گئی تو اب یہ بھی ایک پردہ ہے۔ اور جہالت ہوتی ہے کہ کتنی مائیں ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی، ہم لوگ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جب پڑھ رہے تھے، وہ بیچارے واقعہ بیان کرنے لگے کہ چھٹی میں آئے ہوئے تھے اور گھر میں کھانا کھا کے دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے، بغل کسی گاؤں میں ان کی پھوپھی رہتی تھی، پھوپھی زاد بہن آئی، پھوپھی بھی آئی، اور والدہ نے کہا آ بابو مل لے۔ تو کئی سالوں کے بعد وہ بالغ ہو گئی، شادی ہوگی پھوپھی زاد بہن، تو انہوں نے کہا کہ میں نے روح ہی سے کہا کہ امی ایسا ہے کہ اب پھوپھی اگر ہیں تو میں آ جاؤں، لیکن اگر وہ بہن ہے تو بہن ذرا پردے میں ہو جائے تو میں آ جاؤں۔ تو کہا کہ دو ایک عورتیں، بوڑھی عورتیں محلے کی کچھ اور بیٹھی ہوئی تھیں، کہا کہ شمیم بھائی ان عورتوں نے مجھ کو اتنا لعن طعن کیا کہ بس میں خاموش رہا، کہ اس مولوی کے دیکھو اس کا ذہن کتنا برباد ہے، یہ ہر انسان کے بارے میں شک کرتا ہے، کتنی بڑی بات یہ کہہ دیا، حتیٰ کہ اپنی پھوپھی زاد بہن جس کے ساتھ بچپن میں کھیلتا تھا اور تمام چیزیں، حتیٰ کہ دونوں چھوٹے چھوٹے ایک بستر میں ہم لوگ سلا بھی دیتے تھے، اب یہ دیکھو فتویٰ اس کا کہہ رہا ہے کہ وہ پردے میں ہو جائے۔ یعنی دیکھیے مولویوں کا دماغ کتنا الٹا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں کتنا شیطانی فطور ہوتا ہے۔ کہا کیا کیا وہ عورتیں کہہ ڈالی، تو میں نے کہا کہ اب کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، جہالت یہ ہے، میں خاموش رہا۔ تو یہ کیا ہے کہ پردے میں یہ چیز بھی شامل ہے، اور آج کے موجودہ وقت میں پردے میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ یہ آج وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بھی پردے میں شامل ہے کہ بچیوں کو اس سے بھی دور، اس سے بھی پردہ کرایا جائے، اس سے بھی پردہ کرایا جائے۔ کیوں؟ ابھی حال ہی میں ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا ہمارے پڑوس کے ایک صاحب ہیں جو بیچارے تہجد گزار ہیں، اور جس مسجد میں آپ درس دیتے ہیں اسی مسجد میں بھی نماز پڑھنے آتا ہوں اور آپ کے درس میں رہتا ہوں، وہ بیچارے صف اول میں رہتے ہیں
اور تمام طریقے سے مطلب ہر ناحیے سے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ان کی بیٹی کالج میں جا رہی ہے اور ہمارے ایک دوست سے اس کی چاٹنگ پاٹنگ چل رہی ہے۔ تو ایک دن کالج میں ہمارے دوست نے دکھایا کہ یار تو کیسا آدمی ہے، تو سادھو ہے، تیرے پاس کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، دیکھ ہمارے پاس یہ ہے۔ تو جب وہ تصویر دکھلایا اور تصویر کے ساتھ جب بتانے لگا یہ فلاں جگہ کی ہے، فلاں یہ جو کچھ اور تفصیل کا لینا چاہا میں، تو پتہ چلا ہمارے پڑوسی کی بچی ہے کہ جب گھر سے نکلتی ہے تو دستانہ بھی ہاتھ میں ہوتا ہے، نوز پیس بھی ہوتی ہے، مکمل پردہ بھی ہوتا ہے، اور جب کالج پہنچتی ہے تو کسی اور دنیا میں ہوتی ہے اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے۔ تو مولانا میں کہنا مجھے آپ سے یہ ہے کہ کیا میں اس کے والد کو جا کر کے بتا دوں یا پہلے اس بچی کو تنبیہ کر دوں؟ تو بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ نہیں، اس کے بچی کو سمجھانے کے بجائے اس کے باپ کو بتا دو۔ تو اس سے پردہ کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے؟ نوبت کہاں سے آئی؟ یہ چاٹنگ اور یہ فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب سوشل میڈیا کہاں ہے؟ سب اسی آلے کے اندر موجود ہے، اور وہ بچی اسی سے اس سے دوستی کر چکی ہے، جو کوسوں دور ہے، لیکن اس کے ذریعے سے گھر میں بیٹھی خاتون اس سے دوستی کر رہی ہے۔ تو اس سے بھی پردہ ہونا چاہیے، اس سے بھی پردہ کہ آپ کی بچی ہے، ہماری بچی ہے، ضرورت ہے، ضرورت بھر کا اس کو یہ چیز دی جائے، اس کے بعد مراقبہ کیا جائے۔ تو یہ پردہ اور پردے کی یہ اہمیت ہے، اور پردہ لباس کا بھی ہے۔ آج دیکھیے کتنے برقعے ایسے ہیں کہ ان برقعوں کے پہننے کے بعد میں بھی اس پہ ایک دوسرے برقعے کی ضرورت ہے، ٹائٹ، چست، اس پہ زری کا کام اور کیا کیا کام، کہ جسم کے تمام اعضاء اس پہ جھلک رہے ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ خاتون ایسے سلوار قمیض پہن کر کے دوپٹہ اوڑھ کر کے جائے تو شاید لوگوں کی نظریں اس پر اتنی نہ پڑیں جتنا یہ ٹائٹ جو برقع عورتیں پہنے رہتی ہیں، اور جس پہ زری کے کام ہوتے ہیں کہ لائٹ میں چمچماتے ہوتے ہیں، اور جسم کے نشیب و فراز یہ ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ شاید اتنی نظر اس پر نہ پڑے۔ تو اب یہ بھی پردہ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے تو آج جو لباس مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کہیں کندھے پہ کٹا ہوا ہے، تو کہیں بازو پہ کٹا ہوا ہے، تو کہیں گھٹنے پہ کٹا ہوا ہے، تو کہیں اوپر کمر کے پاس کٹا ہوا ہے، اور یہ سب پہننے والے کون؟ غیر تو غیر ہیں، ہماری ننھی منھی بچیاں یہ سب پہن رہی ہیں۔ اور بچیاں ہی نہیں، کہیں یہ نیٹ کی آستین ہے، یعنی نیم مریا لباس کہ پہننے کے باوجود وہ خواتین ننگی ہیں۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا وإن ریحہا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں، ممیلات مائلات، دوسروں کی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی ہوتی ہیں، اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی طرف کھینچنے والی ہوتی ہیں، اور اپنا بھی ان کی طرف کھینچنے والی ہوتی ہیں۔ یعنی لباس ایسا پہنے ہوئی ہیں، آپ دیکھیے آستین نیٹ کی ہے، اور جسم کی اتنا ٹائٹ وہ سلوار قمیص ہے کہ جسم کے تمام نصیب و فراز دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے سینہ ہو جو بھی ہو سب ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر سے یہ ہل والی جو ہے یہ سینڈل، اور اس کے اوپر سے فل میک اپ، اور اس کے اوپر سے خوشبو کہ جدھر سے جا رہی ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈال رہی ہے، اور خود فتنے میں پڑ رہی ہے۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ،
اس کے سر کے جو جوڑے ہوتے ہیں باندھی ہوئی ہوتی ہے، یہ بختی اونٹوں کی طرح سے جن کے کوہان یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، لا يدخلن الجنہ، یہ ایسی عورتیں ہیں کہ یہ جنت میں جانے سے محروم ہوں گی، جنت میں نہیں جا سکتی ہیں۔ ولا یجدن ریحا، جنت میں جانے کی بات تو چھوڑو، یہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو اور مہک ایک لمبی مسافت سے ملے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بے پردگی کا برا انجام آخرت میں یہ ہے کہ ایسی خاتون جنت میں جانے سے محروم ہوں گی۔ ہمیں سے کون انسان گوارا کرے گا کہ اس کی بہن جنت میں جانے سے محروم رہے، اس کی بیوی جنت میں جانے سے محروم رہے، اس کی ماں جنت میں جانے سے محروم رہے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو اب اس حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی، جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، فرض روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کر رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں۔ ہم کو فکر ہے کہ ہم جنت میں جائیں اور جہنم سے بچ سکیں، تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی فکر مند رہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ کل ان بچیوں میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ بے پردگی ہے، اور بے پردگی کیا ہے؟ مارکیٹ میں جب جائیں گے، چھوٹی بچی معصوم بچی بیٹھی ہے، دیکھیے اسکارف پہن کے آئی، یہ بھی تربیت ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی بچی ہے، کتنی سال عمر ہے؟ 4 سال کی ہوگی ہمارے خیال سے۔ ہاں آپ کی بچی عالم دین کی بچی ہے، دیکھیے ماشاءاللہ، 4 سال کی بچی ہوگی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے کو صالح بنائے۔ دیکھیے اسکارف پہنی ہوئی ہے نا، یہ ہے تربیت خدا، اللہ تعالیٰ باعث سے ہدایت بنائے۔ تو دیکھیے یہ ہے، یہ مثال۔ اب یہ بچی بڑے ہو کر کے اسکرٹ پہنے گی، بڑے ہو کر کے یہاں پہ کٹا ہوا، یہاں پہ نیٹ ہے، یہاں پہ یہ ہے، اور جسم ٹائٹ ہے، اور ہل اونچی ہے، اور میک اپ ہے، یہ کر کے چلے گی؟ نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ بچپن ہی سے اس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ تو آج ہمارے ہاں ماحول کیا ہے؟ ابھی تو بچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ دیکھیے، نواسے حسن حسین تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کھجور کے ڈھیر سے ہوا، اور وہ کھجور صدقے کا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھایا، منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب پڑی تو کہا کخ کخ اما علمت ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد۔ ارے بندے، ارے اس کو نکال کے باہر کر دے بیٹا، تجھ کو نہیں معلوم کہ صدقہ یہ آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے صدقہ کھانا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ حسن بچے تھے نا، 60 سالہ انسان نہیں تھے، بچے تھے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو بچہ ہے، لے لیا کیا بات ہے۔ لیکن تربیت یہ ہوتی ہے کہ بچپن ہی سے مالی کو دیکھیے، گارڈن میں جو متعین ہوتا ہے درخت کو کاٹنے کے لیے، گارڈن میں یا درخت کے پاس میں شہروں میں جو روڈ پہ بیچ میں جو درخت ہوتے ہیں، ان کو شروع ہی سے کاٹتا ہے تو جس شیپ میں چاہتا ہے خوبصورت بنا رہتا ہے۔ لیکن اگر چھوڑ دیا جائے، دائیں جائے بائیں جائے، اور جب وہ 10 سال کا درخت ہو جائے تب اس کو کاٹا جائے کہ اس کو ایک الگ ڈھنگ میں بنا دیں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ پردے کے حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان بچیوں کو بچپن ہی سے 3 سال 4 سال کی ہوئی ہے، اب جو کپڑے ہم لانے کے لیے جائیں تو کپڑا ہم وہ نہ خریدیں جو یہاں کٹا ہوا ہے، کپڑا وہ نہ خریدیں جو یہاں کٹا ہوا ہے، کپڑا وہ نہ خریدیں جو گھٹنے پہ کٹا ہوا ہے، وہ کپڑے نہ لائیں جس پہ نیٹ ہو، وہ کپڑے نہ لائیں جو جسم پہ چمٹا ہوا ہو،
اور یہ کہیں کہ بچی ہے. ہم اس کو لگیس نہ پہنائیں, ہم اس کو زین کا پینٹ نہ پہنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ دھیرے 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 اسی کو عادی ہو جائے گی, اور جب اسی کی عادی ہو جائے گی اور کل جب کوئی قدم آگے بڑھا دے گی تب کہو گے کہ ہمارا ناک کٹ گیا, تب ہوش آپ کو آئے گا, تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے, اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. تخربون بیوتکم بأیدیکم, کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھاتے ہو, تو یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بے پردگی کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہو رہی ہے, اور پردہ کرنے والے جو لوگ ہیں مکمل طریقے سے ان کو طنز و تشنیع کیا جاتا ہے. ارے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, لیکن یہ مولوی صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ وہی بڈھوں والی پکڑے ہوئے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, ان کو بس وہی دکھتا ہے. اگر یہی چیز ہے تو قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا نا, تو ایسے لوگوں کے بہنے پر دوسرا قرآن بھی لے لینا چاہیے. حدیث کب کی ہے؟ تو یہ سب شیطانی افکار ہیں, اور ایسے شیاطین الانس والجن, انسان کی شکل میں یہ شیطان بہت سے پھرتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں. تو انسان کو ان کی باتوں کو توجہ نہیں دینا چاہیے, بلکہ اپنا جو فریضہ ہے, اپنی جو ذمہ داری ہے, اس کو پوری کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی, تم سب نگہبان ہو, اور ہر آدمی سے اس کی ماتحتی میں جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سے, آپ کی بیوی کے بارے میں, آپ کی بیٹی کے بارے میں, آپ کی پوتی کے بارے میں, آپ کی جو بھی آپ کی ماتحتی میں ہیں, سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا. کس حد تک آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا, اور ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کس حد تک آپ نے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کل ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کچھ سجھائی نہیں پڑے گا. اس لیے پردے کے حوالے سے ہم سب ذمہ دار ہیں, آل و اولاد والے ہیں, بیوی بچے والے ہیں, اور موجودہ وقت یہ فتنوں کا وقت ہے. ہر گھر میں فتنہ ہے, اور میں کہتا ہوں یہ اینڈرائڈ موبائل, اس سے بڑا فتنہ موجودہ وقت میں کوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ مخلوط تعلیم, آج ہر کوئی, وہ فلاں کی بچی جو ہے نا وہ تو IAS PCS ہو گئی, وہ فلاں کی بچی یہ ہو گئی, فلاں کی بچی یہ ہو گئی, ہماری بچی بھی وہی ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ ننھی منی بچیاں اسکارف پہنی ہوئی ہے, ابھی جب یہ 2 سال کے بعد جب اسکول میں جانے کے لائق ہو جائے گی تو دیہات میں تو اتنا اسٹرکٹ معاملہ نہیں ہوتا ہے, لیکن شہروں میں 5 سال کی ہو گئی تو اس کو داخلہ دلانا ہے. اگر عمر 1 مہینہ آگے پیچھے ہو گیا تو ایڈمیشن دلانے میں پریشانی ہوتی ہے. لیکن وہ گئی ہے, اب وہ کانوینٹ میں کرسچنوں کے مانٹیسری میں ڈال دیا جاتا ہے, تب وہ اسکرٹ پہن کے جا رہی ہے, وہ بچی اسکرٹ پہن کے جائے گی, اور اس کے بعد میں ایک پیریڈ ہوگا جس میں وہ ڈانس کرے گی. تو یہ کیا ہے؟ کہ وہی ہے نا کہ IAS و PCS ہوگی, ڈاکٹر بنے گی, فلاں ہوگی, تو کیا ہوگا؟ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے لیے نہ ادھر کے لیے. یعنی آپ کو گوارا ہے کہ یہ بچی 5 سال کی یہ اسکٹ میں ہو رہی ہے, اور حتیٰ کہ 10ویں 11ویں میں ہو جا رہی ہے, وہ اسکٹ ہی میں جا رہی ہے, سینہ کھلا ہوا ہے, دوپٹہ نہیں ہے, اور وہاں جا کر کے ڈانس بھی اس کو کرنا ہے جو فنکشن ہوتے ہیں. گوارا ہے آپ کو؟ یہ پسند ہے آپ کو؟ کہاں ہیں ہم؟ اکبر الہ آبادی نے اس کی ترجمانی کی ہے, بے پردگی کی. بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں, بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں,
اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ یہ کیا ہوا؟ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ مردوں کے عقل پہ پڑ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب عقل آپ کو بنایا ہے، لیکن پردہ عقل پہ پڑ جاتا ہے. آئے دن انسان اس کے جو مخلوط تعلیم کے جو نقصانات ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہے، نیوز میں دیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے. مشاہدے میں ایک چیز آتی ہے، دل کہتا ہے کیا سب بچے ایسے ہو جائیں گے؟ سب بچے ایسے ہو جائیں گے؟ اس بے پردگی کی ایک مثال میں میرے دوستوں شہر بمبئی کی بتاتا ہوں کہ ایک بچی جو ایسے بے پردہ آزادانہ ماحول میں، گھر کے لوگ دیندار ہیں لیکن بس وہی کہ بچی کو چھوڑ دیے. وہی خواب ہے کہ بس بچی ہماری اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، فلاں کی بچی ہوگی، فلاں کی بچی ہوگی تو میری بچی بھی ہونی چاہیے. گئی کالج میں جب پہنچی، اس کی ایک دوسری سہیلی تھی، 2 سہیلیاں تھیں اور دونوں سہیلیاں ایک بچے پر فریفتہ تھیں. بچہ دونوں کو ڈیل کر رہا تھا، لیکن ایک سہیلی کیا ہوئی کہ اس نے اپنے ماں باپ سے کہہ کر کے اور رشتہ بھیجوا دیا کہ میں سے شادی کرنا چاہتی ہوں. انگیجمنٹ ہو گیا. انگیجمنٹ ہو گیا کہ جب یہ بچی اس کو چاہ رہی ہے تو اسی سے شادی کر دیتے ہیں. انگیجمنٹ ہو گیا. جب اس دوسری بچی کو پتہ چلا تو اس کو اتنا دلی صدمہ ہوا کہ ڈپریشن کی شکار ہو گئی. گھر والوں کو نہیں بتا رہی ہے. گھر والے اب جتنے بابا دائی ہوتے ہیں سب کے پاس، اہل حدیث گھرانے کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث گھر کی بچی، سیٹھ صاحب کی بچی، اہل حدیث گھر کی بچی، تو کہیں فلاں مولوی کے پاس، کہیں فلاں بابا کے پاس، کہیں فلاں بابا کے پاس. اس کو کچھ شیطانی چیز ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے لیکن وہ ایسی حلیہ بنائی ہوئی ہے اور بتا نہیں رہی ہے. پریشان، چیخنا چلانا، یہ وہ دنیا بھر کا. اخیر میں اپنی نانی سے کہتی ہے کہ ہم کو کچھ ہوا نہیں ہے، میرا معاملہ یہ ہے، ہماری شادی اسی سے ہونی چاہیے، کروانی چاہیے. اب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ مخلوط تعلیم، دماغ ہائی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ تعلیم جس تعلیم کے حاصل کرنے میں دین کا جنازہ اٹھ جائے، ایمان کا جنازہ اٹھ جائے، بچی فاسقہ و فاجرہ ہو جائے، بچی اپنے دور سے کسی غیر پر فریفتہ ہو جائے، حتیٰ کہ مخلوط تعلیم بے پردگی کے برے اثرات اور برے نتائج تو آپ یہاں کم سنتے ہوں گے. شہروں میں معاملہ یہاں تک کہ کتنی بچیاں یہ مرتد ہو چکی ہیں، مرتد ہو چکی ہیں اور غیروں سے جا کر کے کورٹ میرج کر کے غیروں کے ساتھ زندگی گزار دی. یہ بے پردگی اور اس کے ساتھ مخلوط تعلیم مکس کیا گوارا ہے. یہ تعلیم آپ کو گوارا ہے؟ کہتے کیا ہیں؟ ارے بچی ہے، پڑھا لکھا دیں گے، کل کہیں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کہیں مر جائے تو کہیں ڈیوٹی ہی کر لے گی، کہیں سروس ہی کر لے گی، بچوں کو جلا کھلا لے گی. ارے اللہ کے بندے، اللہ پہ اعتماد اور توکل تمہیں کیوں نہیں ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوامت بخشی ہے کہ وہ اس کے خرچ برچ کا مالک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان محرمات کو، ان حرام کاموں کو، ان بے پردگی کو اور مخلوط تعلیمی جو چیزیں ہیں کہ فحاشی بے حیائی عام ہے، اگر اسے تم اللہ کے لیے ترک کرو گے کہ پروردگار عالم اپنی بچی کو ہم گھر میں بٹھا دیں گے، لیکن ایسی تعلیم ہمیں گوارا نہیں ہے جو تعلیم فسق و فجور تک میری بچی کو پہنچا دے،
وہ تعلیم جو میری بچی کو بے پردہ کر دے، وہ تعلیم جو میری بچی کو اسلام کا جو دائرہ ہے، جو ادب کا، جو اسلامیات کا، جو اسلامی طور طریقے کا جو دائرہ ہے، اس دائرے سے نکال کر کے اور میری بچی کو دائرے کفر میں پہنچا دے، تو ایسی تعلیم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آپ ڈر رہے ہیں کہ ہماری بچی اگر ہائی اسکول ہی پڑھ کر کے 10ویں پاس ہو کر کے یا اتنے ہی پاس ہو کر کے گھر بیٹھ گئی تو اس کا رشتہ مناسب نہیں آئے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، سب اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو کوئی کسی چیز کو اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ کی تیار کی ہوئی جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ آزمائیے میں نے تو ایک نہیں کئی موقعوں پر میں نے اس کو آزما کر کے دیکھا ہے، اور الحمدللہ اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے، حرام چیز چھوڑو گے اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے اس سے بہتر چیز آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہمارے دوسرے مہمان خطیب بھی ہیں، ان کا بھی وقت ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو ہم پردے کی تعلیم دیں، پردے میں رکھیں۔ پردے کی جو بھی شکلیں میں نے بیان کی ہیں، ان تمام شکلوں کو ہم اپنے گھر کے اندر نافذ کریں، اور بے پردگی کے جو مظاہر ہیں، بے پردگی کے جو برے اثرات ہیں، جو برے نتائج ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور بے پردگی سے ہم اپنے گھر کو، اپنے گھر والیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے ملنے جلنے والی پاس پڑوس کی خواتین کو اس سے ہم دور رکھیں۔ ایک شوشہ شیطانی حربہ جو ہوتا ہے، وہ ہماری کتنی پاس پڑوس کی جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں دل صاف ہے تو کچھ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دل صاف ہے تو کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ازواج مطہرات سے زیادہ دل کسی کا صاف تھا؟ بولو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہلا یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اس کے بعد مومنہ عورتوں کا حکم آیا کہ اپنے اوپر چادر ڈال کے رکھیں۔ تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ازواج مطہرات کے دل سیاہ تھے؟ سب سے پاکیزہ دل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا۔ ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سنن کی حدیث کہ بیٹھی تھیں، عبداللہ بن مکتوم اندھے صحابی آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تم لوگ پردہ کرو۔ وہ کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اندھے صحابی ہے، یہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو اندھے ہیں، یہ کیا ہم کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اندھی نہیں ہو۔ کیا تم تو اندھی نہیں ہو؟ یہ کیا تعلیم ہے؟ اس کو کہتے ہیں پردہ۔ یہ چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم میں سے کوئی انسان پردے کے سلسلے میں بے تنائی، بے توجہی برت رہا ہو تو اس کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اس کے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ آج بعض گھرانوں میں جو کہتے ہیں کہ ایڈوانس فیملی، ایڈوانس فیملی، اور یہ پردہ یہ پرانے لوگ ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو ایڈوانس فیملی کا ایک واقعہ، ایک خاتون حیدرآباد سے ایک بچی ہمارے پاس رات میں 1:45 بجے فون کر رہی ہے۔ میں بمبئی کسی پروگرام میں گیا تھا، لوٹا، ابھی کھانا کھا کر کے سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ موبائل سائلنس پہ کر دوں اور سو جاؤں۔ یہ کھر کھر آواز آئی، اٹھایا تو بڑے دبی آواز، السلام علیکم۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سی عورت ہے؟ کبھی نشیلی شرابی کچھ لوگ ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں گھر میں طوفان مچاتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تو میرا ذہن وہیں تک گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت کی ماری فون کر رہی ہو،
تو سنیے یہ بے پردگی کے نتائج کیا ہیں، اور یہ ہمارا 2 منٹ کا وقت میں لوں گا، پھر اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں موحدہ خاتون ہوں، موحدہ یعنی اہل حدیث ہوں، اور ایک نوجوان ہے جس کو جو لڈو ہے اس کے زبان سے، اور اس کو میں موحد بنانا چاہتی ہوں، اہل حدیث بنانا چاہتی ہوں، توحید کی دعوت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارا دائرہ کار دعوت کا ہے، تم عورت ہو تو عورتوں کے بیچ میں تم اس کو موحد بنانے میں کیوں لگی ہو؟ اس کو مردوں کو دعوت دینا ہے، تو مرد لوگ تمہارے ایریا میں، تم کہاں سے ہو بتائی؟ حیدرآباد کا۔ تو ایریا میں پوچھا، بتائی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس ایریا میں بہت سے علماء کرام ہیں، میں ان کو نمبر دیتا ہوں، اور علماء کا کام ہے کہ مرد حضرات میں، عورتیں عورتوں میں، تو تم اس مرد کے بارے میں اس کو موحد بنانے میں، اور رات کے 1:15 بجے تم کو یہ کون سا خب سوار ہے؟ تو اب آگے سوچئے، آگے سنیے کہ جو ایڈوانس فیملی ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ انسان وہ میرے بھائی کا دوست ہے۔ اچھا، میرے بھائی کا دوست ہے، تم سے کیسے تعلق ہوا؟ تو کہا گھر آتا تھا، اور یہ ہے کہ لاؤ بھائی لے آؤ، چائے لے آؤ، یہ لے آؤ، سب بیٹھ کے پی لیتے تھے۔ وہ تو کب سے آتا ہے، ہمارے بھائی کا وہ کالج سے اور بچپن سے دوست ہے۔ اب ایسے میرے بھائی کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیلی فون نمبر دیتے لیتے میرا دوست ہو گیا۔ اب میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو چاہتی ہوں کہ پہلے اس کو موحد بنا ڈالوں، پھر اس سے شادی کروں۔ تو یہ نتیجہ کہاں سے آیا؟ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ یہ بے پردگی اور ایڈوانس فیملی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، جو ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم عورتوں کے پردے کے تعلق سے ہم بیدار مغز رہیں، اور یہ بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اپنے گھر اور گھر کا ماحول، ہم بچپن ہی سے، بچیاں ہیں، نواسیاں ہیں، پوتیاں ہیں، ان تعلق سے بچپن ہی سے ہم بیدار رہیں، پردے کا ماحول گھر کے اندر پیدا کریں، اور اسلامی سانچے میں ان کو ہم ڈھالنے کی کوشش کریں، اور وقت کے جو طرح طرح کے فتنے ہیں ان فتنوں کو سمجھنے کی، اور ان فتنوں سے خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دور رہنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔